प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू से ऑफिशियल मुलाकात से पहले एक एडिटेड फिल्म दिखाई। जब इस खौफनाक प्लान पर बैकलैश आया तो ट्रंप ने अपनी 38 साल पुरानी किताब के सेकंड चैप्टर की दूसरी हेडलाइन निकाल ली। ये क्या थी? रियाज में होने वाली सऊदी अमेरिकी खुफिया मीटिंग में एक फलस्तीनी नुमाइंदा भी मौजूद था। इंटरनेट पर तंजिया ट्वीट चलते रहे कि ये नेतन्याहू वाशिंगटन नहीं आए बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उतरे हैं। 20 साल बाद था कि कोई हाई लेवल अमेरिकन ऑफिशियल गजा में दाखिल हुआ। अगली मुलाकात इन्हीं लाइंस पर उर्दन के बादशाह से होने का ऐलान हो चुका है और वो क्या डील करेंगे। इस क्याओस से 4 नाजायज फायदे जो वो उठा रहे हैं आप नक्शे पर देख सकते हैं। ये अरब और अमेरिकन गुड बुक्स में है, लेकिन फलस्तीन में इन्हें ऑक्यूपेशन स्पोक्स पर्सन भी कहा जाता है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल राज। बिलाशुबा इस वक्त सबसे बड़ी खबर वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात ही है। ये पूरी मुलाकात कोरियोग्राफ्ड है। इस बैठक से पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद जज्बाती करने के लिए 7 अक्टूबर के इवेंट्स के जज्बाती मनाजर की एक एडिटेड फिल्म दिखाई गई। ये वो इवेंट्स थे जो बाहर सूरत अफसोसनाक थे, एक सानहा था, लेकिन इनमें वो मनाजर बिल्कुल नहीं थे जिनकी वजह से 7 अक्टूबर का सानहा पेश आया। वो जुल्म और सितम जो फ़लस्तीनियों पर गुजरे, उनके शब व रोज़ पर जो बीत रही थी, वो इस वीडियो में यकीनन हरगिज़ नहीं था और ना ही डोनाल्ड ट्रंप इसे देखना चाहते थे। ना इसमें वो मनाजर थे जो 7 अक्टूबर के बाद हमास के नाम पर गजा और वेस्ट बैंक में इसराइली फोर्सेस ने ढाए, अमेरिकन मदद के साथ। वो मनाजर जिनकी वजह से आलमी अदालत ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को और वज़ीर दिफा को जंगी मुजरिम वॉर क्रिमिनल करार दिया, वो भी इस वीडियो में हरगिज़ नहीं थे। इस मुलाकात के बाद जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, अगर पूरा सच कहा गया तो कुछ सूरत हाल सामने आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप की मिडल ईस्ट पॉलिसी क्या है, वो मिडल ईस्ट में कैसा हम देखना चाहते हैं और क्या इसराइल ने जो अपने आप को चारों तरफ अपना जोग्राफिया बढ़ाना शुरू किया है वो अमन लेकर आएगा, कैसे वो अपना जोग्राफिया बढ़ा रहा है। क्यूएस फेलोज वो ऐसे कि लिबनान में उन्होंने सीज़ फायर एक्सटेंड करवा के साउथ लिबनान में अपना कब्जा बरकरार रखा है और वहाँ से जाने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ शाम में बशार अल असद रजीम ख़त्म होने पर उन्होंने मुसलसल आगे बढ़ना, सीरिया के अंदर जाना और कब्जे करना जारी रखा हुआ है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस कंक्रीट की बेसिस बनाकर बफर जोन और नो मैन लैंड से भी कई किलोमीटर आगे जा चुकी हैं। 90 स्क्वायर माइल्स का न्यूट्रल एरिया भी उन्होंने एक्वायर कर लिया है। ये ऐसी जगह हैं जहाँ शामी देहात हैं, कस्बात हैं, आबादियाँ हैं यहाँ, और यहाँ सीरिया की लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, एक्टिव है। यहाँ के मेयर्स परेशान हैं और इंटरनेशनल मीडिया से शिकवा कर रहे हैं कि इसराइल कंक्रीट की पुख्ता मिलिट्री पोस्ट्स बनाता चला जा रहा है। इन दो के बाद तीसरी तरफ गजा का मिस्री बॉर्डर है जिसे इसराइल और अमेरिका फिलाडेल्फिया कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ से भी इसराइल वापस जाने को तैयार नहीं, वो कब्जा बरकरार रखना चाहता है और इसकी बारी चूंकि दूसरे मरहले में आनी है, लिहाजा वो इस मीटिंग में ये बात भी करेंगे कि इस कब्जे को बरकरार कैसे रखा जा सकता है, इसराइल के हाथ में मिस्र का बॉर्डर गजा और मिस्र का कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि गजा की आबादी में से एक अच्छी खासी तादाद मिस्र और उर्दन में धकेल दी जाए, तो ये करना आसान होगा ये इसराइल के लिए अमेरिकन मदद से। यूनाइटेड नेशन का इदारा UNRWA ख़त्म कर दिया जाए, ये भी उनके दरमियान तय हो चुका है। कम से कम उसकी फंडिंग अमेरिका बंद कर दे ताकि ना तो वो इदारा हो जिसके ज़िम्मे फ़लस्तीनी महाजरीन की वापसी तक का इंतज़ाम करना है ऑफिशियली, और ना ही कोई फिर फ़लस्तीनी वापस आ सके अपने घरों में। ये इदारा कैसे कायम किया गया था, यहूदियों के बहुत बड़े मोहसिन लॉर्ड बर्नाडॉट की कहानी क्या थी, ये हम आपको इस वीडियो में दिखा चुके हैं। ज़रूर देखिएगा आई बटन पर इस वीडियो के बाद। तो इन 3 सिमतों के बाद, 3 डायरेक्शंस के बाद चौथी तरफ वेस्ट बैंक है, जनीन का कैंप है और फ़लस्तीनी आबादियाँ हैं। यहाँ भी गजा स्टाइल में इसराइल ने अमेरिकन बॉम्ब्स गिराना शुरू कर रखे हैं। 50 फ़लस्तीनियों को यहीं पर कत्ल किया गया और जनीन की बस्ती का एक हिस्सा गिराकर IUF के गुजरने के लिए रास्ता बनाया गया। इसराइली फोर्सेस ने 23 मकानात गिराने की खुद तस्दीक की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में उन्होंने कितनी तबाही फैलाई होगी। इन तरीकों से वेस्ट बैंक के इन पॉपुलेटेड एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ भी इसराइली कब्ज़ा स्लो मोशन में जारी है, जिसे वो जारी ही रखना चाहते हैं। ये स्लो मोशन ऑक्यूपेशन, जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग वो जारी रखना चाहते हैं ताकि वेस्ट बैंक में भी हालात को अनलिवेबल कर दिया जाए, जैसा कि गजा में कर चुके हैं और लोग वहाँ से नकल मकानी करने के अलावा कुछ सोचे ही ना। अब सवाल ये है कि इन चारों कॉलोनियल एक्सपेंशन एजेंडाज को साथ रखते हुए सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन की
حالات کو بہتر کرنے کی، سفارتی تعلقات قائم کرنے کی ڈیل پھر کیسے ہوگی؟ ایسی ڈیل جو کہ ٹرمپ کے لیے بہت اہم ہے، وہ اس پر نوبیل انعام مانگتے رہے ہیں، اور یہ ڈیل سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ تینوں چاہتے ہیں۔ کیا چال چلنا ہے اور کیسے اسے کامیاب کرنا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منی میکنگ ایجنڈا اور نیتن یاہو نے اپنا ببلیکل اور پاور ایجنڈا کیسے پورا کرنا ہے؟ یہ ہے اس اسرائیلی پرائم منسٹر اور امریکن پریزیڈنٹ کی ملاقات کا وہ گراؤنڈ جس پر فیصلے ہوں گے یا پھر ان کی طرف بڑھنے کا عمل شروع ہوگا۔ ہاں، ان میں ایک بات ایسی ہے جس پر لگتا ہے کہ کم از کم پریزیڈنٹ ٹرمپ طے کر چکے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی حد تک ضرور آگے بڑھنا ہے، اور وہ ہے غزہ کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زبردستی مصر اور اردن میں دھکیلنے کا پروگرام۔ وہ ایسے کہ نیتن یاہو سے ملاقات کے فوراً بعد جس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی ہے وہ شاہی اردن کنگ آف جارڈن عبداللہ II ہی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ان پر یہی دباؤ ڈالیں گے کہ وہ غزہ کے لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اپنے ہاں منتقل کر لیں۔ شاہ اردن 11 فروری کو یعنی نیتن یاہو کی واپسی کے 6 دن بعد وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ عنقریب مصری صدر عبدالفتح السیسی سے بھی اسی سلسلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے۔ اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کا اعلان وہ کھلے عام کچھ دن پہلے کر چکے ہیں۔ وہ ایسے کہ 26 جنوری کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 کے نیچے کھڑے ہو کر میڈیا ٹاک کی تھی اور کہا تھا کہ مصر اور اردن کو چاہیے کہ غزہ کے 1.5 ملین لوگوں کو، 15 لاکھ لوگوں کو اپنے پاس منتقل کر لیں، کیونکہ غزہ کو کلین آؤٹ کرنا ہے۔ اگلے جملوں میں انہوں نے فلسطینیوں کو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے غزہ سے باہر کسی بھی جگہ سیٹل کرنے کی بات کی۔ کھلے الفاظ میں لانگ ٹرم کہا، جس کا مطلب ایک مستقل ان کی منتقلی تھا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غزہ کو ایتھنک کلینزنگ کرنے کے اسرائیلی ایجنڈے کو ہی آگے بڑھانے کی بات کر رہے تھے۔ ان کے اس خوفناک منصوبے پر پوری عرب دنیا سے زبردست بیکلیش آیا، جیسا کہ متوقع بھی تھا، عوامی سطح پر بھی اور سرکاری سطح پر بھی۔ بلکہ آفیشلی 5 بڑے عرب ممالک کے فورن منسٹرز نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے ذریعے متحدہ طور پر ٹرمپ کے ایتھنک کلینزنگ کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا۔ 5 عرب ممالک میں مصر، اردن، UAE، قطر اور سعودی عرب تھے، جبکہ ان کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی اور عرب لیگ کے منسٹرز بھی تھے۔ سب نے یک زبان ہو کر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ریلیز کی جس میں لکھا تھا کہ ہم کسی بھی صورت فلسطینیوں کے اس اہم ترین حق پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ ان کی دھرتی ہے، یہاں سے انہیں ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا، بھلے یہ غیر قانونی سیٹلمنٹس کے ذریعے نکالنے کا ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جائے، یا انہیں وہاں سے بے دخل کر کے کیا جائے، یا ان کی زمین پر قبضہ کر کے، یا پھر عارضی طور پر جگہ کو خالی کروانے کی کوشش کی جائے، یا یہ کہ اس طرح کے کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی صورتحال میں یا کسی بھی جواز کے ذریعے ایسا کرنے کی کوشش کی جائے، تو ہم اس سب کو مسترد کرتے ہیں۔ عربوں کی طرف سے یہ طاقتور سفارتی جواب تھا، ڈپلومیٹک رسپانس تھا۔ بلکہ بعد میں مصری حکمران جنرل سیسی نے الگ سے بھی ایک بیان دیا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مڈل ایسٹ میں پیس کے لیے، امن کے لیے 2 اسٹیٹ فارمولے پر کام کے لیے تیار ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب ہے کہ UN ریزولوشن 242 کے مطابق 1967 کی گرین لائنز پر فلسطین اور اسرائیل کے بارڈرز فکس کیے جائیں، 2 آزاد خود مختار ممالک فلسطین اور اسرائیل سائیڈ بائی سائیڈ قائم کر دیے جائیں۔ اب یہ حل تو وہ نہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور ان کی ایکسٹریملی پرو اسرائیلی ٹیم چاہتی ہے، وہ تو اس کے الٹ چاہتے ہیں۔ 1 فروری کو جب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں جرنلسٹ نے پوچھا کہ اردن اور مصر نے تو 15 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے اور اپنے ہاں منتقل کرنے کا آپ کا منصوبہ مسترد کر دیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ پراؤڈ، ایروگنٹ اور سیلف رائٹیس ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی میڈ مین تھیوری کا بٹن آن کر لیا۔ 1987 کی کتاب آرٹ آف ڈیل کے 2nd چیپٹر کا دوسرا سبق انہوں نے نکالا، یوز دا لیوریج، جس میں وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ڈیل کرتے وقت اپنی سب سے بڑی طاقت استعمال کرو، اور ان کے خیال میں سب سے بڑی طاقت لیوریج ہے۔ تو انہوں نے پیور ڈپلومیٹک سچویشن کے سوال کا جواب پراپرٹی ڈیل مائنڈ سیٹ سے لکھی ہوئی کتاب کے حساب سے دیا۔ انہوں نے دھمکی آمیز اور پورا اعتماد لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنی لیوریج یاد کروائی اور کہا ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ دہرائے، ذرا سنیں۔ They will do it. They will do it. What makes you say that? They're going to do it. Okay? We do a lot for them and they're going to do it. اب ظاہر ہے ایسا تو ہرگز نہیں ہونے والا، نہ تو غزہ کے لوگ ہمسایہ ممالک مصر اور اردن میں جائیں گے، اور نہ ہی عربوں میں سے کوئی ملک
اس طرح فلسطینیوں کو لے گا کہ ان کی سرزمین، فلسطینی سرزمین، اسرائیل کے مستقل قبضے میں چلی جائے۔ ویسے بھی اردن میں پہلے سے 30 لاکھ 3 ملین آفیشلی اور 45 لاکھ 4.5 ملین ان آفیشل فلسطینی رہتے ہیں۔ ان آفیشل اس طرح کہ وہ فلسطینی ریفیوجیز جنہوں نے گزشتہ کئی برس میں دہائیوں میں اردن کا پاسپورٹ کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا ہے، وہ اب خود کو ریفیوجی ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ شہریت مل جانے سے انہیں کام ملنے کی ذرا آسانی ہوتی ہے اور باقی عرب ممالک میں بھی ان کا جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ان فلسطینیوں کی درست تعداد اب کسی کو معلوم نہیں، لگ بھگ کوئی 2 ملین 20 لاکھ سے کچھ کم یا اوپر ہو۔ یعنی اردن میں پہلے سے کم از کم 40 لاکھ فلسطینی تو ہیں، جبکہ ان کی اپنی کل آبادی 90 لاکھ اور 1 کروڑ کے درمیان ہے۔ مطلب فلسطینی آبادی اس کی نصف آبادی کے قریب پہلے سے وہاں موجود ہے۔ شروع میں جن علاقوں سے فلسطینیوں کو نکالا گیا تھا، انروا کے تحت انہیں عارضی طور پر اردن ہی میں بھیجا گیا تھا تاکہ جنگ ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں کو یہ جا سکیں اور انروا اس کا بندوبست کرے۔ لیکن 75 سال ہو گئے، یہ کبھی اپنے گھروں کو نہیں جا سکے، اسی لیے ریفیوجی کیمپس بھی قائم ہیں۔ ان کی زمینوں اور گھروں پر اسرائیلی سیٹلرز نے مستقل قبضہ جما لیا ہوا ہے، جو کہ اب وہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح مصر میں 50,000 سے زیادہ فلسطینی ریفیوجیز آفیشلی پہلے سے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ہمسایہ ممالک، فلسطین کے ہمسایہ ممالک، فلسطینیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ فلسطینی سرزمین خالی کروانے میں اسرائیل اور امریکہ کی مدد کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر تمام انٹرنیشنل پاور پلیئرز جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہ تو باقی ماندہ فلسطینی آبادی جو مقبوضہ فلسطین میں ہے وہ کبھی بڑی تعداد میں اپنے علاقے چھوڑنے پر تیار ہوگی، اور نہ ہی عرب اس سلسلے میں اسرائیل امریکہ کی مدد کرنے پر تیار ہوں گے۔ مگر اب ڈونلڈ ٹرمپ ٹھہرے پراپرٹی ڈیلر، اسی لیے وہ کئی بار غزہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بلکہ کسی بھی جگہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ غزہ کے بارے میں خاص طور پہ ان کے الفاظ بیوٹیفل لوکیشن، آئیڈیل لوکیشن یا ڈیمولیشن سائٹ سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ان کے ڈیل میکر ورلڈ ویو میں انسانوں کے لیے جگہ بہت تھوڑی ہے، پراپرٹیز اور لوکیشنز کی جگہ بہت ہے۔ بائی دا وے، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات کے پس منظر میں ایک اور ڈیل کو بھی یاد رکھیں، جو پچھلے سال جولائی میں مارالاگو میں ٹرمپ جب بھی پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے، ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ بھی تھی، اور وہ ڈیل، اس ڈیل کی کچھ خبر ہم نے پچھلے غزہ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھی تھی، جس کے مطابق غزہ میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن، جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ان کے ڈرافٹ پر، ان کے ٹائم فریم پر سیز فائر نہیں کرنا تھا نیتن یاہو نے، اسرائیل نے، تاکہ اس کا کریڈٹ بائیڈن انتظامیہ کو نہ مل سکے، جو کہ جانے والی انتظامیہ تھی۔ کیونکہ اگر پریزیڈنٹ جو بائیڈن الیکشن سے پہلے یہ ڈیل مکمل کروا لیتے پچھلے سال، تو امریکہ میں اسرائیلی ہوسٹیجز سے ہمدردی رکھنے والوں اور غزہ میں اسرائیلی جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھانے والوں، ان دونوں کے ووٹس جو بائیڈن یا ان کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ یعنی کمالا ہارس کو ملتے۔ مگر جو بائیڈن کو تو اسرائیلی ایکسٹریمسٹ اور ان کے حامی حماس کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ایکسٹریمسٹ اسی طرح بات کرتے ہیں، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اس ان ریٹن ڈیل میں یہ طے ہوا تھا کہ نیتن یاہو سیز فائر ڈیل پر عمل کے لیے الیکشن کے نتائج کا انتظار کریں گے۔ اگر جو بائیڈن کی پارٹی سے جو نمائندہ تھیں ان کی کمالا ہارس، وہ جیت جاتی ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی ماننا ہی پڑتی اسرائیل کو۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، جسے کہ وہ جتوانے کی کوشش کر رہے تھے، تو سمجھا جائے گا کہ اس میں اسرائیلی پرائم منسٹر کی مدد، اسرائیل کی مدد شامل ہے، جس کے بدلے میں اب ٹرمپ اسرائیلی ایجنڈے کو بھی آگے بڑھانے میں مدد کریں گے فلسطین میں۔ لیکن اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں اور پاور گیم کے اصول کے مطابق اب جیتنے والے کی مرضی ہے کہ وہ احسان کا بدلہ اور ڈیل کی کمٹمنٹ کس حد تک پوری کرنا چاہتا ہے۔ اب دوستو، آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسی ڈیلز کاغذ پر لکھ کر نہیں کی جاتی، لیکن انہیں ڈیلرز کے ایکشنز اور پارٹنرز کے ریئیکشنز میں صاف پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسے میں اس بات کا مارجن بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اندازے میں تھوڑے بہت غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے ایک سلور لائننگ ہے جو غزہ میں مستقل امن کے لیے ہلکی سی امید کی کرن پیدا کرتی ہے۔ وہ ایسے کہ مڈل ایسٹ کے نئے چیس بورڈ کا ایک اور اہم ترین کھلاڑی بہت متحرک ہے، ایکٹیو ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بزنس پارٹنر اور مڈل ایسٹ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف ہیں۔ 28 جنوری کو اسٹیو وٹکاف نے قطر کے بجائے سعودی عرب کا ایک معنی خیز ڈیٹیلڈ وزٹ کیا۔ اس دورے کی کچھ تفصیلات پبلک کی گئی اور کچھ خفیہ رکھی گئی، یہاں تک کہ ان میٹنگز میں کون کون موجود تھا اس کو بھی خفیہ رکھا گیا۔ لیکن آخر کب تک؟ دوسرے تیسرے دن ہی اس میٹنگ میں موجود امریکنز اور فلسطینی اتھارٹی کے نمائندوں نے کچھ انفارمیشن لیک کر دی۔ دونوں کی معلومات میچ کر کے الجزیرہ اور نیو یارک ٹائمز اور کچھ دوسرے امریکن اخبارات نے ان کو چھاپ بھی دیا۔
इन्हीं की मदद से बिटवीन द लाइंस मामला समझने का मौका मिलता है और पता चलता है कि पसे पर्दा किन से और क्या बातचीत चल रही है, मामला कहाँ जा सकता है। अमेरिका में होने वाली मुलाकात के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में आप जान चुके हैं। अब इस अरब खित्ते में होने वाली मुलाकात के बारे में भी आपको बताते हैं। इस बरक रफ्तार दौरे की अहम तरीन बात यह थी कि स्टीव विटकॉफ की मुलाकात फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सीनियर मोस्ट नुमाइंदे हुसैनुल शेख से हुई। हुसैनुल शेख फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के सरबराह महमूद अब्बास के नायब हैं और कहा जा रहा है कि यही उन्हें रिप्लेस करेंगे। हुसैनुल शेख उन फ़लस्तीनी रहनुमाओं में से हैं जिन्हें सऊदी अरब और अमेरिका में काफ़ी कबूलियत हासिल है, ये उनके फेवरेट हैं। तो इन्हीं से सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने मुलाकात की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन, स्वार्थी ताल्लुकात कायम करने की दोबारा कोशिश पर बातचीत हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पिछली सदारत का ये अधूरा एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। मगर इसमें अब सऊदी डिमांड शामिल हो चुकी है कि किसी भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से पहले गज़ा में सीज़ फायर और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ बढ़ता हुआ एक रोड मैप होना चाहिए। ऐसा नाकाबिले वापसी रोड मैप, ऐसा इर्रिवर्सिबल रोड मैप जिस पर अमेरिका इसराइल की जानिब से गारंटी दे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव रुकन हुसैनुल शेख ने अपनी ट्वीट में अगरचे इस मीटिंग से इनकार किया है, लेकिन स्टीव विटकॉफ जिनसे ये मीटिंग हुई उन्होंने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि अमेरिकी अखबारात को इस मीटिंग के बारे में उन्होंने तफसील से बताया कि अच्छी मुलाकात रही, जिसमें गज़ा के मुस्तकबिल पर हुसैनुल शेख ने अपना विजन उनसे शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि फ़लस्तीनी नुमाइंदे की ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से उनके ताल्लुकात रहें और बातचीत चलती रहे। अब बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं दोस्तों कि इन सारी बातों का मतलब क्या है और जिस तरह हुई इससे हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं। देखिए, इस मीटिंग में सऊदी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे और इससे पहले एक मीटिंग में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। और जिस फ़लस्तीनी नुमाइंदे से अमेरिकन की और सऊदीज़ की मुलाकात हुई, ये अमेरिकी, सऊदी अरब सबकी गुड बुक्स में है, हम आपको बता चुके। कतर और दूसरे यूरोपियन ममालिक को भी इन पर कोई एतराज़ नहीं कि ये फ़लस्तीनी लीडरशिप अगर है तो उन्हें कबूल है। इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब की मदद से वेस्ट बैंक की फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक इनडायरेक्ट लिंक बना लिया है। सऊदी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी अमेरिकी मदद से गज़ा से हमास को स्लोली आउट करने जा रहे हैं। रीबिल्डिंग के प्रोसेस में सऊदी अरब बुनियादी किरदार अदा करेगा, कतर उसके बाद आएगा, जिसके बदले में फ़लस्तीनी अथॉरिटी ये करेगी कि तमाम फ़लस्तीनी इलाकों से ईरानी इन्फ्लुएंस को ख़त्म करेगी, यानी हमास और दूसरी मुसल्लह तंजीमों को वहाँ से गैर मुसल्लह करेगी या उनको निकालेगी या उनको सियासी धारे में नहीं लेकर आएगी। सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की जो मदद करेगा उसके बदले में फ़लस्तीनी अथॉरिटी इसराइल के साथ सऊदी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ताउन करेगी, रोड़े नहीं अटकाएगी। जैसा कि आप समझते हैं कि 7 अक्टूबर के वाक़यात ने यह नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रोक दिया था, तो अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी यकीनी बनाएगी कि जब दोबारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो तो ऐसा कोई वाक़या ना हो। बाय द वे, एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि हुसैनुल शेख भले ही वेस्ट और अरब शाहान की नज़र में काबिल कबूल लीडर हैं, लेकिन फ़लस्तीन में अपने घर में उन्हें कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। बहुत गैर मकबूल भी नहीं है, लेकिन उन्हें पसंद भी वहाँ को ज़्यादा नहीं किया जाता। यहाँ इन्हें बहुत से लोग निक नेम देते हैं और इसराइली कब्ज़े का तर्जुमान कहते हैं, ऑक्यूपेशन स्पोक्स पर्सन कहते हैं। ऐन मुमकिन है अगर यहाँ पर इलेक्शन हो शफाफ तो ये हमास के किसी अनऑफिशियल नुमाइंदे से हार भी जाएँ, मगर ये उन लोगों में से बहरहाल हैं जो वेस्ट और अरब ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर बातचीत कर सकते हैं। ये लोग इनसे बात के लिए तैयार हैं। हमास और बाकी लीडर्स से तो वेस्ट छोड़ें, अरब ममालिक भी बात नहीं करना चाहते। सो पॉसिबिलिटी इन्हीं के पास। तो खैर दोस्तों, इस सऊदी अरब की मीटिंग के बाद स्टीव विटकॉफ ने इसराइल का दौरा किया और एक तारीखी वाक़या भी उस वक्त हुआ। वो ये कि 20 साल में पहली बार कोई हाई लेवल अमेरिकन ऑफिशियल गज़ा में दाखिल हुआ था। स्पेशल ऑनर विटकॉफ ने हेलीकॉप्टर में फ़ज़ा से और गाड़ी में मलबे के ढेर के दरमियान से गज़ा का जायज़ा लिया। इसके बाद उन्होंने बयान दिया कि गज़ा तो अब इंसानों के रहने के काबिल जगह ही नहीं रही, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा। उनके मुताबिक गज़ा को रीबिल्ड करने में कम से कम 15 साल लगेंगे, क्योंकि पहले 5 साल में तो सिर्फ मलबा ही उठाया जा सकेगा। अगले 5 साल में रीबिल्डिंग का एक प्लान बन सकेगा और फिर 5 से 10 बरस में फिर इसकी रिकन्स्ट्रक्शन मुकम्मल हो सकती है। जब फॉक्स न्यूज़ के एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि गज़ा के लोगों को मिस्र और उर्दन में डिस्प्लेस कर दिया जाना चाहिए,
آپ ری بلڈنگ کی بات بغیر ڈسپلیسمنٹ کے کر رہے ہیں، کیا آپ کا کوئی رابطہ ہوا؟ اس پر انہوں نے کمال مہارت سے بات ٹال دی، کہا کہ ان کی پریزیڈنٹ سے بات نہیں ہوئی۔ اسٹیو وٹکاف ایک جہاندیدہ انسان ہے، بزنس مین ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو مسترد نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور نہ ہی اسے ویلیڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے، ورنہ یہ تو وہ نمائندے ہیں خاص الخاص جن کے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ لائن ہے، جو بہت کم امریکن آفیشلز کے پاس ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بھی حقیقت سے دور ہیں، ان کی حال ہی میں عربوں سے یا فلسطینی اتھارٹی کے نمائندوں سے تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ وٹکاف تو ایک تفصیلی ملاقات کر کے آ رہے تھے۔ وہ اس معاملے کی حالیہ نزاکت کو ٹرمپ سے بہتر سمجھ رہے ہوں گے، غالباً اسی لیے انہوں نے پریزیڈنٹ کے ایتھنک کلینسنگ کے آئیڈیا کو ویلیڈیٹ نہیں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ انہیں قائل کر لیں گے اس بات پر جو ان کی نیتن یاہو سے طے ہوئی، یا پھر ٹرمپ کو یہ قائل کر لیں گے، یا پھر یہ کہ یہ دونوں ہی کوئی اسرائیلی گیم ہی کھیل رہے ہیں۔ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ دوستو، تقریباً 16 ماہ بعد غزہ میں کسی حد تک امن قائم بہرحال ہوا ہے۔ ابھی سیز فائر کا پہلا مرحلہ چل رہا ہے، جس میں 1900 فلسطینیوں کو اسرائیلی قید خانوں سے رہا کیا جانا ہے۔ اب تک ان میں سے 600 سے کچھ کم رہا ہو چکے ہیں، جبکہ پہلے مرحلے میں طے شدہ 33 اسرائیلی یرغمالیوں میں سے 18 کو حماس بھی اسرائیل کے حوالے کر چکی ہے۔ ابھی اس وقت یہ پیس ڈیل فریجائل ہے، کمزور ہے، کیونکہ اسرائیلی فورسز ویسٹ بینک اور غزہ دونوں جگہ مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیز فائر کے اگلے ہی دن انہوں نے 20 جنوری کو ایک وائلیشن کی اور خوشیاں مناتے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا۔ ایک 13 سالہ بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس سے اگلے دن پھر ڈرونز اور سنائپرز نے غزہ کے لوگوں پر حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا۔ 23 جنوری کو 2 لوگ غزہ میں رفح میں قتل کر دیے گئے۔ 28 جنوری کو ایک 5 سالہ بچے سمیت 2 لوگوں کو گھر واپس جاتے ہوئے اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ 2 فروری کو پھر ایک چھوٹے سے بچے کو سیریات میں گولیوں سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ کئی دوسروں کو زخمی بھی کیا گیا۔ حماس کی طرف سے بھی سیز فائر کی 2 وائلیشنز ہوئیں، لیکن یہ دونوں ٹیکنیکل نوعیت کی تھیں، کسی کی جان نہیں لی گئی تھی۔ یعنی ایک مرتبہ سویلین اسرائیلی یرغمالی کی جگہ، یعنی اس سے پہلے ملٹری خاتون کو ریلیز کر دیا گیا، حالانکہ طے یہ تھا کہ پہلے تمام سویلینز کو رہا کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری وائلیشن یہ تھی کہ جن لوگوں کو رہا کرنا تھا حماس نے ان کی فہرست دینے میں 2 دن زیادہ لگ گئے۔ یہ ٹیکنیکل وائلیشنز تھیں، انہوں نے کسی کی جان نہیں لی تھی، کیونکہ بچوں پر قاتلانہ حملوں، غیر مسلح لوگوں پر فائرنگ کرنا، ڈرونز کے ذریعے حملے کرنا، AI مشین سے لوگوں کو قتل کرنا صرف اسرائیلی فورسز IUF کا خاصہ ہے، وہ بھی امریکن سپورٹ سے۔ آپ نے کوشش نہ فرمائی سمجھنے کی کبھی، ورنہ میری داستان مبہم نہیں ہے کم سے کم۔ دوستو، دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں جو پہلے صدیوں میں آیا کرتی تھیں، اب برسوں اور مہینوں میں آ رہی ہیں۔ ہم ایسی تبدیلیوں پر آپ کے سامنے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تبدیلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ریزننگ کے آنے سے آئی ہے۔ مشین کا میکینیکل انداز میں سوچنا ممکن ہو گیا ہے۔ یہ کیا تبدیلی ہے اور کیسے آئی ہے؟ امریکہ اور چین میں سے کون AI کے میدان میں آگے ہے اور کیوں ہے، اور کیا واقعی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے آپ چائنیز ڈیپ سیک اور امریکن چیٹ GPT پر بنی ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ یہاں دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تاریخ کیا ہے، اور یہاں جانیے پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آتا، اور اگر آنا ہے تو کیسے آ سکتا ہے۔